علیکم۔ آج کی سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج محسن اختر کیانی کے خلاف ایک اور شکایت جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دی گئی ہے۔ مقصود ایڈوکیٹ کی جانب سے مقصود حسین ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ شکایت جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی گئی، اور اس میں مدعا اختیار کیا گیا ہے کہ معزز جج محسن اختر کیانی جو ہے وہ اپنے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ محسن اختر کیانی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس شکایت میں وہ بڑے سنگین نوعیت کے ہیں، اور مین یہ ہے کہ وہ اپنی کاروبار کو وسعت دینے کے لیے جو ہے وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 15 بے نامی ان کی جائیدادوں کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ دی گئی ہیں، جس میں اندرون ملک بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات ہیں۔ کچھ راول یہ اسلام آباد میں کچھ جائیدادیں ہیں، کچھ راول لیک والی سائڈ پہ یہاں پہ، تو بہت ساری اس کی جائیدادیں ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ دی گئی ہیں کہ یہ کیسے ایک جج نے بنا لی، آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جیسے معاملہ ہوتا ہے۔ پھر یہ اس سے بھی بڑھ کے ایک اور ان پہ الزام ہے جو انتہائی سنگین نوعیت کا ہے، اور یہ تو سرین مس کنڈکٹ کی زمرے میں آتا ہے۔ وہ الزامات یہ ہے محسن اختر کیانی صاحب پہ کہ الزامات یہ ہے کہ محسن اختر کیانی جج بننے سے پہلے AQ ایسوسیٹس سے وابستہ تھے۔ یہ ایک ججز کا یہ ایک وکلا کا جو ہے ایک چیمبر ہے، تو آپ کو اگر آئیڈیا ہو تو وکلا جو ہیں وہ مختلف چیمبرز اپنے ایسوسیٹس کے نام سے بناتے ہیں، اور اس میں 5 7 10 وکلا کا گروپ جو ہے وہ مل کے کام کرتا ہے۔ تو یہ بھی AQ ایسوسیٹس جو ہے یہ وکلا کا ایک چیمبر تو ان کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چیمبر فیلوز جو اپنے جونیئر وکلا ہیں یا جو ان کے ساتھ وکلا کام کرتے تھے، یہ تو جج بن گئے، اور ان کے اور ایک شراکت دار ہیں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں جج بن گئے، تو یہ ایک چیمبر کے 2 جج بنے۔ اور پھر محسن اختر کیانی پہ ہم آتے ہیں۔ محسن اختر کیانی پہ یہ الزامات ہے کہ انہوں نے جو ان کے چیمبر فیلو تھے ان کے کیسز یہ اپنی کورٹ میں لگاتے رہے، ٹھیک ہے، اپنی کورٹ میں لگاتے رہے، اور ان کو ایکسٹرا ریلیف جا کے دیتے رہے، اور ایون کہ یہاں تک اس کے ایک چیمبر فیلو کا بھائی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ رہا، اور اس کے خلاف دہشت گردی کی دفعات ہیں، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس بھی چلتا رہا، اس نے وہاں پہ بھی سہولت کاری کی اور اس کو ایکسٹرا جا کے فیور دی۔ اور پھر یہ کہ ہر ایک وکیل کا یہ سب سے اہم ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کون سا وکیل اس کے چیمبر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے کتنے کیسز اس نے اپنے پاس لگائے، یعنی کہ وہ تمام کیسز کی لسٹ بھی جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی پروب کر سکتی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے کہ کس وکیل کو کتنی اس نے فیور دی ہے۔ ایک عام وکیل ہوتے ہیں ان کی تو الگ بات ہے نا، لیکن وہ وکیل جو اس کے چیمبر فیلو ہیں، یار یہ آپ اس کو مفادات کا ٹکراؤ نہیں کہو گے تو اور کیا کہو گے؟ یہ مطلب ہے یار اتنی بدعنوانی، اتنی، اور افسوس ہے، اور یہ درخواست گزار جس نے یہ ریفرنس دائر کیا یا یہ شکایت دائر کی، اس نے تو واضح طور کے اوپر لکھا کہ دنیا کی کسی کرپٹ ترین بھی عدلیہ میں چلے جائیں تو اس طریقے کی اقربا پروری آپ کہہ سکتے ہیں، دوستوں کو نوازنا کہہ سکتے ہیں، کاروباری شراکت داری یا شراکت داروں کو نوازنا کہہ سکتے ہیں، اس کی مثال دنیا کی بھی کسی کرپٹ ترین عدلیہ میں بھی نہیں ملتی جو اپنے محسن اختر کیانی نے جس کی نظیر بنائی ہے۔ کہ کیا اس کی نظیر بنائی ہے کہ جس چیمبر کے لیے کام کرتے تھے، جس چیمبر میں کام کرتے تھے، اس چیمبر کے وکلا کو فری چھوٹ دے دی، وہ جا کے کیسز پکڑتے تھے اور وہ کیسز آ کے اس کی عدالت میں لگتے تھے، اور وہ پھر جیسے کہتے تھے ویسا ان کو انصاف ملتا تھا۔ یار یہ انصاف پتہ نہیں کہاں پہ ایسے من پسند لوگوں کے لیے ہی
وہ بیچارے عام سائلین تو دھکے کھاتے رہتے ہیں، ان کو تو انصاف ملتا نہیں ہے، اور یہاں پہ انصافوں کی جو ہے وہ ریڑھی لگا دی گئی ہے کہ جو بھی اس کے چیمبر فیلو آتا تھا، جو بھی اس کے چیمبر کا وکیل آتا تھا، وہ جو بھی کیس پکڑ کے آتا تھا اس کو ریلیف پہ ریلیف، ریلیف پہ ریلیف، ریلیف پہ ریلیف۔ اب یہ بات ہوا میں نہیں ہے، میں نے وہ ریفرنس یا میں نے وہ شکایت خود دیکھی ہے، اور اس کے اندر ان تمام کیسز کی فہرست ہے، اور پہلے ایک وکیل کا نام کہ یہ وکیل جو ہے وہ اے کیو ایسوسیٹ سے وابستہ ہے، اور پھر اس وکیل کے کتنے کیسز اس کے ساتھ لگے، اس طریقے سے دوسرا وکیل کہ وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور پھر اس کے کتنے، اور یوں 5 سے 7 وکلا کے، اور اس کے تمام کیسز کی فہرست دی گئی ہے، اور پھر بے نامی جائیدادوں والی تو بات ہی ہے۔ ارے بات یہ ہے کہ جو اب جج اپنے عہدے پہ رہ کے اپنے کاروبار کو وسعت دے، کاروبار کو توسیع دے، اور پھر اس طریقے سے من پسند انصاف کرے، من پسند وکلا چیمبرز کو جو ہے وہ انصاف دیتا رہے، تو اس کے پھر آمدن سے زائد اثاثہ جات تو ہوں گے ہی نا، وہ پھر آپ اور مجھ میں تو شمار نہیں ہوں گے، وہ پھر بیرون ملک میں بھی اثاثے بنا لے گا، یہ عام سی بات ہے۔ جب کریکٹ پریکٹسز ہوں تب یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا۔ تنخواہ ایک جج کی جو تنخواہ ہے اس میں اتنے زیادہ اثاثہ جات بننا جو ہے وہ محال ہے، مجھے نہیں لگتا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 9 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ لیتے ہوں گے، اس میں جو ہے وہ اربوں روپے کی اسلام آباد میں پراپرٹیاں بن جائیں، اور اربوں ڈالر پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیرون ملک پراپرٹیاں بن جائیں، 15 سے زائد بے نامی آپ کی جائیدادیں ہوں، وہ کیسے بن سکتی ہیں؟ وہ پھر ایسے ہی بن سکتی ہیں کہ جب لوگوں کو نوازا جا رہا ہو، چیمبر فیلو وہ پارٹیاں پکڑ کے لے کے آئیں۔ یہ بالکل سملر کیس ایک قسم کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مظاہر نقوی کے ساتھ ریلیونس ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی یہی آروپ ہے، یہی الزام ہے کہ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات اس نے کیسے بنائے، کرپٹ پریکٹسز اور پراپرٹیاں کیسے خریدی گئی، اور ان کے اوپر بھی یہی الزامات ہیں۔ اور اس کے بیٹوں پہ یہ الزام ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ بولیاں دیتے تھے کہ جس کو سپریم کورٹ سے انصاف چاہیے، جس کو لاہور ہائی کورٹ سے انصاف چاہیے، من پسند کا فیصلہ چاہیے، وہ ہم سے ڈیل کرے، وہ ہم ہائی کورٹ کو بھی مینیج کر لیں گے، سپریم کورٹ کو بھی مینیج کر لیں گے۔ تو یوں جو ہے وہ شاید اس کے چیمبر فیلو جو ہے وہ بھی بار شاید ایسا کہ کرتا ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے من پسند کا فیصلہ لینا ہے تو ہمیں وکیل کریں، ہم آپ کو محسن اختر سے ریلیف لے کے دیں گے۔ تو ایویں تو وہ لسٹ نہیں بن گئی، ایویں 20 25 کیس ایک وکیل کے، وہ بھی اسی کے اپنے چیمبر میں، یہ بڑی بات جو ہے وہ ایک معنی خیز ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں پہ مشتمل جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر دی گئی ہے۔ یہ غالباً ان کے خلاف دوسری شکایت ہے، آلریڈی پہلے بھی اسی پریکٹسز پہ، انہی چیزوں پہ، انہی بیسس پہ ان کے خلاف شکایت دائر ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل آج کل تھوڑی متحرک ہے، تو اس کا 10 نومبر کو شاید اجلاس ہونا ہے، 14 یا 15 روز بعد، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ٹیک اپ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب اس پہ مزید اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔